یہ جڑے سونے نبی پاک نے گل فرمائی ہے نا، یہ جڑی کشتی نوح علیہ السلام دی، میرے اہل بیت کشتی نوح کی مثل ہے۔ آپ فرماتے سنو اس تو مراد کیے ہوئے، یہ تو مطلب کیے؟ فرمایا پہلے وقتوں کے اندر لوگ سواری کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، آتے تھے جاتے تھے، کس پہ سوار ہو کے؟ کشتی پہ۔ ایسی بات ہے جی، تھوڑا سار ہلائیے ذرا، ایسی بات ہے، ساری تجارت ہوتی تھی کس پہ ہوتی تھی؟ کشتی پہ۔ آنا جانا ہوتا تھا کس پہ ہوتا تھا؟ کشتی پہ ہوتا تھا۔ فرمایا سنو یہ جڑی کشتی ہے نا، السفینۃ الخالیۃ عن العیوب، یہ جڑی کشتی ہے نا اس کا عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے، عیبوں پاک ہونا ضروری ہے۔ اور بھائی جڑی کشتی ٹوٹی ہوئے، جس کا پھٹا ہی ٹوٹا ہو، اوٹے ڈبو سڑے دیجئے، پانی اس کے اندر آ جائے گا، بچو گے ہی نہیں، غرق ہو جاؤ گے پانی کے اندر۔ اس کشتی دا پاک ہونا ضروری ہے ہر عیب سے۔ تے سونے نبی پاک نے منبر مقدس پہ بیٹھ کے بتا دیا، فرمایا سنو کشتی نوح کی مثل ہوگی، تے جڑی میری آل پاک دی محبت ہے نا، اے نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ فرمایا سنو اے او پاک کشتی ہے نبی مصطفیٰ دی آل پاک کہ اے ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ جس طرح کشتی دا عیباں تو پاک ہونا ضروری ہے نا، تے اسے وجہ تو جیڑی میری آل پاک جے نا، اے بھی ہر عیب تو پاک جے، ہر عیب تو کہ وے ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے، تے جیڑا سوار ہوئے دا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اچھا دو چیزیں حضور والا ضروری ہیں، ایک کشتی دا سلامت بھی ہونا، تے دوسرا ستارے بھی چمک دے ہون سامنے، ستارے بھی سامنے چمک دے۔ یہ پہلے وقتوں میں بزرگ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے، پہلے وقتوں میں ستاروں کو دیکھ کے سفر ہوا کرتا تھا، ستارے چمکن لگے ہوں، اگر ستارے نہیں نہ ہوتے تو سفر نہیں کرتے تھے لوگ، ایسی بات ہے، سفر نہیں کرتے تھے، ستاروں کو دیکھ کر سفر ہوتا تھا۔ تو پتہ لگا کہ ستارے وہ چمک دے پہ آئے تاں سفر ہوتا ہے۔ تو جڑے ستارے نے وہ کون نے؟ مصطفیٰ کے پاک صحابہ، مصطفیٰ کے پاک صحابہ۔ تے پتہ لگا جڑے نبی پاک دل سچی تے سچی محبت کرنے والے ہیں، وہ آل محمد کی محبت کی کشتی پر بھی سوار ہوتے ہیں، ان کی نظر مصطفیٰ کے پاک صحابہ پر بھی ہوتی ہے، پاک صحابہ پر بھی ہوتی ہے۔ اور جناب وہ تو سوار ہو کے اے سیدھی نظر ادھر بھی رکھ دینے، تے ادھر کشتی وچ بھی سوار ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں آل محمد کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں اصحاب مصطفیٰ کا دامن ہے، رب سعادت دارین عطا فرما دیتا ہے ان کو، ایتھے بھی انہاں دی سعادت ہے، اوتھے بھی انہاں دی سعادت ہے، وہ بھی خوش بختی ہے یارو، اے ایتھے بھی کامیاب ہو جاندے نے۔ تے اللہ دی مہربانی نال اہل سنت و جماعت ہیں کہ جنہاں دے سر تے رب نے سیرا سجایا ہے، رب سونے نے پاگ انہاں دے سیر تے رکھیے کہ جڑے آل پاک نال بھی پیار کر دینے، اینج نہیں کر دے آل محمد کا دامن لے کر آل محمد کی محبت کی آڑ میں صحابہ پہ بھونکتے ہو، ایسے اہل سنت کا شعار نہیں۔ رب کی فضل و عطا سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ نجم کہتے ہیں ستاروں کو، ناؤ کہتے ہیں کشتی کو، یعنی اے اہل سنت والے نے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت و جماعت والے دا بیڑا ہی پار ہے، کیونکہ کشتی بھی سوار نے آل پاک دی، تو ادھر ستارے آل پاکان نظر ہے، تے انہاں دی سیدھی جواری، سیدھی سواری ان کی کشاں کشاں جنت کی طرف جا رہی ہوگی۔ ہیں کہ چلو احب الصالحین ولست منہم، میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ میں نیک تو نہیں ہوں پر میں نیکوں سے محبت ضرور کرتا ہوں۔ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی نیک فرما دے گا۔ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں، میں نیک تو نہیں ہوں پر پاکوں کا ذکر کرتا ہوں، اللہ ان پاکوں کے صدقے ہم جیسوں کو بھی پاک فرما دے گا۔ تو اسی کی مناسبت سے یارو چند باتیں بڑی توجہ سے سننے والی ہیں، بڑی توجہ سے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ فرما دو کہ میں تم سے کسی شے کے بارے میں سوال نہیں کرتا، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، بس میرے قربت والوں سے محبت کر لینا، بس میرے قرابت داروں سے محبت کرنا۔ اب میرے بھائیو اس آیت مقدسہ پر غور فرمائیے، آقا کونین فرما رہے ہیں اے محبوب آپ فرماؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرماؤ میں تم سے کسی شے کا سوال نہیں کرتا، بس میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت ضرور کرنا۔ بولو بولو ذوق سے بولو ذرا سبحان اللہ، میرے قرابت داروں سے محبت ضرور کرنا۔ اب میرے بھائیو امام زین العابدین خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، بڑی اعلیٰ شان کے مالک ہیں، امام حسین پاک کی نسل آپ سے چلی ہے، خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں امام زین العابدین خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں۔ جس وقت آپ کو گرفتار کر کے معاذ اللہ ہاتھوں کے اندر ہتھ کڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، آپ کو لایا گیا نا، یزید پلیت کا دربار لگا ہوا تھا، تو کسی ظالم نے پلیت نے بولا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے معاذ اللہ تم جیسے لوگوں کو قتل کر دیا، تم جیسے فتنے کا سر قلم کر دیا۔ یعنی نبی پاک دی آل دے سامنے کھلو کے اتنی بڑی گستاخی کر رہا تھا، امام زین العابدین کو بھونک رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تہاڈا فتنے دا سیر لا سڑیا ہے، معاذ اللہ تمہیں قتل کر دیا، اس خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میرے امام نے ساری بات بڑی توجہ سے سنی، پھر میرے امام نے فرمایا کیا تو نے رب کا کلام پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں پڑھا ہے۔ میرے امام نے فرمایا کیا تو نے آل حامیم پڑھی ہے؟ اس نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ تو امام نے فرمایا تم نے پڑھا کیا ہے؟ پھر آل حامیم نہیں پڑھی؟ پھر میرے امام نے پڑھ کے بتایا، فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ جس وقت امام زین العابدین خاندان نبوت کے چشم و چراغ، جس وقت امام برحق نے قرآن پڑھا ہو، اور قرآن بھی وہ پڑھ رہے ہیں جن کے گھر کے اندر رب نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، جس وقت امام برحق نے قرآن دی آیت پڑھی نا، تو پھر وہ کہنے لگا کیا اے نبی پاک دے قربت دار آپ ہو؟ کیا آپ ہیں حضور دے قربت دار؟ آپ نے فرمایا کم بختہ ہم نہیں تو اور کون ہے، ہماری رگوں کے اندر تو آل نبی کا خون، ہم تو آل نبی ہیں، ہم تو اولاد علی ہیں، ہم تو فرزند رسول ہیں، ہم ہی تو جگر گوشہ بطول ہیں، ہم ہی تو مصطفیٰ کی آل میں سے ہیں، ہم نہیں تو اور کون ہے۔ جس وقت اے میرے امام نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا سنو آل محمد بھی ہم ہے، قربت دار بھی ہم ہیں۔ اب میرے بھائیو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبران اس دھرتی پر تشریف لائے، بڑی توجہ سے سمجھے بات کو، پاک پیغمبر اس مبارک دھرتی پر تشریف لائے، نوح علیہ السلام بھی آئے، شعیب علیہ السلام بھی آئے، ان کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے۔ انہوں نے فرمایا سی وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی انہوں نے اپنی قوم نو آکھیا کہ ہم تو تم سے کسی شے کی اجرت کو طلب نہیں کرتے۔ گال بڑی سمجھنے والے، بڑی پتے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا ہم تم سے کسی شے کی اجرت کو طلب نہیں کرتے، ہمارا اجر تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ یعنی جڑے باقی پیغمبر لگے نے کسے نے اجرت نو طلب نہیں کیتا، کسے نے اپنے قرابت داروں کی محبت کو طلب نہیں فرمایا، لیکن کمال بات ہے ہمارے نبی جڑے سب تو اعلیٰ نے، بولو بولو سبحان اللہ، جڑے سب سے اعلیٰ ہیں، جو سب سے بالا ہیں، جو سب سے اولا ہیں، جو سب سے اعلیٰ ہیں، وہ جڑے نے اجرت نو طلب فرماندے پے نے، اپنے قربت داراں دی محبت نو طلب فرماندے پے نے۔ عجیب معاملہ ہو گیا ہے، میری گل سمجھی چاہیے جناب نو۔ جڑے باقی پیغمبر لگے نے انہوں نے آکھیا اسی کوئی شاید سوال نہیں کرتے، ہمارا اجر تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، جبکہ سونے نبی پاک فرماندے نے میں تم سے اپنے قرابت داراں دی محبت نو طلب کرنا پیا وا۔ جبکہ نبی پاک بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جدو پاکاں دوسرے انبیاء نے نہیں کیتی تے سونے نبی کیوں فرماندے پے نے اجرت نو طلب؟ سونے نبی پاک اپنے قرابت داراں دی محبت کو کیوں طلب فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سننا اس کا جواب۔ انہوں نے کہا سنو
یہ کوئی گل ایڈی اوکھی گل کوئی نہیں ہے، یہ کوئی مشکل بات نہیں، یہ نبی پاک دی شان وراء الورائی ہے، آپ کا مقام بلند و بالا ہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، امام فخر رازی نے لکھا وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَ أَجْرًا، آپ فرماتے ہیں حقیقت اے اجر تے ہے ہی کو نہیں، نبی پاک تے اجر نو طلب ہی نہیں کرتے پہ، نبی پاک تو اپنے قرابت داراں دی محبت نو طلب اپنے کسی اجر کو طلب نہیں فرما رہے، فرماتے ہیں سنو لِأَنَّ حُصُولَ الْمَوَدَّةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَمْرًا وَاجِبًا، فرماتے ہیں مسلمانہ دے درمیان محبت کرنا یہ تے ایک امر واجب ہے، یعنی یہ گل سمجھیو، فرمایا سونے نبی پاک نے کوئی کسے بندے کو لوں فرمایا حقیقت میں یہ اجر کو طلب کرنا نہیں ہے، کیونکہ عام مسلمانوں کے درمیان لِأَنَّ حُصُولَ الْمَوَدَّةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَمْرًا وَاجِبًا، کیونکہ مسلمانوں کے درمیان مودت کا حصول یہ امر واجب ہے، یعنی مسلمان آپس سے پیار محبت کرنے تے ضروری ہے، ایسو سوکھا تے میں کر کوئی نہیں سکتا، کیونکہ مسلمان آپس میں پیار محبت کرن یہ تے ضروری ہے، کیونکہ اللہ سونا قرآن میں فرماتا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اللہ فرماتا ہے بعض جڑے مومن نے نا بعض مومنہ دے یار نے، بعض مومن بعض مومنوں کے دوست ہیں، مددگار ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ان سے چاہت کرنے والے ہیں، اور کو فرماندے نے جدو مودت جڑی ہے اے مسلمانہ دے درمیان واجب ہے، آپس سے عام مسلمان ایک دوجے نال پیار کرن تے جنہاں نو نبی پاک دے جوڑیاں نال نسبت ہے، جڑے سب تو اعلیٰ ہیں، جو سب سے بالا ہیں، جن کی مبارک رگوں کے اندر خون بھی خون مصطفیٰ جاتا ہے، یارو انہاں نال محبت کرنا کڈی ضروری ہوئے دی، جدو آپس سے محبت کرنا، آپ فرماندے نے اے نبی پاک کوئی اجرت نہیں طلب کر دے پہ، یہ کوئی اجرت نہیں طلب کر رہے، اس لیے کہ جدو عام مسلمانہ دی آپس سے محبت کرنا اے ضروری ہے، تے جڑے سونے نبی پاک دے لال نے، جڑے زہرا پاک دے لال نے، انہ دی محبت کی ضروری ہوئے دی اتھے جا کے، اللہ اکبر کبیرہ، اگے چل کے آپ